اسمبلی حلقے ملکپیٹ کے بلدی ڈویژن چھاونی کے تحت سعیدآباد چوراہے پر جی ایچ ایم سی کی جانب سے تعمیر کردہ ڈبل بیڈ روم مکانات کا میونسپل ایڈمنسٹریشن کے وزیر کے ٹی راما راؤ کے ہاتھوں افتتاح عمل میں آیا۔ اس موقع پر کے ٹی آر نے اپنے خطاب میں بتایا کہ ریاست تمام شعبوں میں ترقی کر رہی ہے۔ مزید 3 مقامات پر ڈبل بیڈ روم مکانات کا افتتاح جلد کیا جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ملک میں کہیں بھی ایسا پروگرام نہیں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایسے مکانات کی تعمیر کے معاملے میں معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا گیا۔ اس مکانات کے ساتھ بلڈنگ کی دیکھ بھال کے اخراجات کے لیے 19 ملگیں بھی تعمیر کی گئی ہیں، جس کے کرائے سے اس بلڈنگ کے مینٹیننس کیا جا سکے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پرانے شہر میں کئی ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہیں، جن میں سڑکوں کی توسیع اور فلائی اوورز کی تعمیر شامل ہے۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی، اے ایم آئی ایم کے چیف اور حیدرآباد کے رکن پارلیمان اسد الدین اویسی، میئر جی وجے لکشمی، ملکپیٹ ایم ایل اے احمد بلالہ، چھاونی کارپوریٹر محمد عبدالسلام شاہد اور دیگر بھی اس تقریب میں شریک تھے۔ اس کالونی میں 9 منزلہ عمارت پر 288 فلیٹس ہیں، جن کی تعمیر پر قریب 25 کروڑ کا خرچہ آیا ہے۔ اگر یہاں پھر جمع ہو گئی تو اپنے ہی بچوں کو تکلیف ہوگی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کرونا ایک طرف، ڈینگیو ایک طرف، وائرل فیور ایک طرف، یہ سب چل رہا ہے، اس کا آج دور چل رہا ہے۔ تو میں آپ تمام بھائیوں سے بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، یہاں پہ ایک دم صاف ستھرا اس کو رکھیے، اور ابھی یہاں پہ پلانٹیشن بھی کیا گیا، اس کو بھی آپ مینٹین کریے گا، اس کو بھی آپ بچا کے رکھیے گا، کیونکہ جتنا ہم اپنا یہاں پہ پودے اور یہ جھاڑ بڑھائیں گے اتنا ہی اچھا اپنے فیوچر جنریشن کے لیے بھی ہے۔ اور ہمارے اسد بھائی نے یہ بھی کہا کہ موسی پہ بھی آپ کو ایک امپروومنٹ کرنا پڑے گا۔ ہم اس کام میں بھی ابھی تھوڑا کچھ کام شروع کر چکے ہیں۔ ہم لوگ ایس ٹی پیز بنا رہے ہیں، سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ، ایک 335 ایم ایل ڈی کا سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ اسی بیچ میں ہم نے اس کا فاؤنڈیشن بھی کیا، اور باقی بھی جو ہے سیوریج ٹریٹمنٹ اس کو بھی آگے لے جانے کی کوشش کریں گے۔ اور موسی پہ ایک برج کی جو بات کی گئی اس کا بھی تھوڑا پلاننگ چل رہا ہے، بہت ہی جلد اس پہ بھی کچھ کاروائی شروع ہو جائے گی۔ మళ్ళొక్కసారి నేను మీ అందరికీ చేసే విజ్ఞప్తి, ఇంత మంచి బహుమతి మీకు ప్రభుత్వం ఇచ్చినప్పుడు 1,00,000 డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఈరోజు దాదాపు 9,700 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి హైదరాబాద్ ప్రజలకు అందజేస్తున్నప్పుడు, భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రము చేయని విధంగా ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇంత పెద్ద కార్యక్రమం చేస్తున్నప్పుడు ఈ ఫ్లాట్లను, ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్లను చక్కగా కాపాడుకోవడం, फ्लैट मिलेगा तो यकीनन उन गरीबों को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। उनके बच्चों को तालीम का मियार और उन तमाम इस रहने वालों की सेहत भी अच्छी रहेगी। मैं दूसरी बात जो के टी रामाराव साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए जो आज यहाँ पर आए और इसका इफ्तिताह किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपनी पार्टी की जानिब से बल्कि पूरे हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की जानिब से दोबारा अपनी उस बात को आपके सामने दोहराता हूँ कि चंचलगुड़ा जेल को आप यहाँ से शिफ्ट करिए और उसको कहीं पर आप साइबराबाद में या रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में लेकर जाइए। जिस तरह के चंद्रशेखर राव वज़ीर आला ने वरंगल की जेल को मुंतकिल किया, वहाँ पर अस्पताल की तामीर का ऐलान किया, तो वैसे ही अगर चंचलगुड़ा जेल को मुंतकिल किया जाएगा तो यहाँ पर बहुत से काम जहाँ पर मौजूदा जेल है वहाँ पर किए जा सकते हैं। वहाँ पर स्कूल, कॉलेजेस और अगर हो सके तो इस तरह का और 2 BHK का वहाँ पर काम किया जा सकता है, मल्टीपर्पस उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैं जनाब के टी रामाराव साहब से ये हमारा मुतालबा है कि आप चीफ मिनिस्टर तक हमारी बात को पहुँचाइए और चंचलगुड़ा जेल को यहाँ से शिफ्ट करिए ताकि उस जगह पर उसको और बेहतरीन तरीके से उसको इस्तेमाल किया जा सके। मजलिस ने इस बात का गवर्नमेंट से ये भी मुतालबा किया कि उस्मानिया हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग को बनाया जाए, क्योंकि उस्मानिया हॉस्पिटल की मौजूदा बिल्डिंग बिल्कुल खस्ता हालत में है और पुरानी बिल्डिंग तो उसको बंद भी कर दिया गया। और मौजूदा दौर में यहाँ पर हमने बड़े मसाइब और मुश्किलात के दौर का सामना किया, बड़ी बहादुरी से हमने उसका मुकाबला किया कोविड की वेव में। तो मैं हुकूमत से और TRS गवर्नमेंट से इस बात का मुतालबा करता हूं कि उस्मानिया हॉस्पिटल में एक नई बिल्डिंग को तामीर किया जाए, चाहे उसके लिए 500 करोड़ हों दो, 700 करोड़ उसमें ज़रूरत पड़ेगी,
مگر ہم کو امید ہے کہ اگر چیف منسٹر اگر ایک بات کا فیصلہ لے لیں گے، جس طرح ایک تاریخی دلت بندھو اسکیم کا انہوں نے آغاز کیا، مجھے یقین ہے کہ اسی طرح عثمانیہ ہاسپٹل کی نئی بلڈنگ کا تعمیر انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں کہ چیف منسٹر خود عثمانیہ ہاسپٹل آ کر اس کا فاؤنڈیشن سٹون لگائیں گے۔ تیسری بات جو میں کے ٹی راما راؤ صاحب کو یاد دلانا چاہتا ہوں، اور انہوں نے ابھی یہاں پر بلدیہ کے جو ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو سختی سے کہا کہ فلک نما پیلیس کے پیچھے فاروق نگر میں قریب 800 اس طرح کے 2 BHK ہاؤسز کا کام ابھی زیر تکمیل ہے، جنگم میٹ میں اور بنلا گوڑا میں۔ تو ہمارے منسٹر صاحب نے یہ اعلان کیا ہے، ان کو بتایا کہ اس سال دسمبر تک انشاءاللہ تعالی وہ آ کر فاروق نگر، جنگم میٹ اور بنلا گوڑا میں بھی 2 BHK کا کام وہ پورا مکمل ہوگا، اور وہاں پر جو مستحقین غریب افراد ہیں ان کو دیا جائے گا۔ آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ سید صاحب کے باڑے میں بھی اسی طرح ہاؤسنگ کا ایک کام ہو چکا ہے، اور جیا گوڑا کاروان میں بھی وہاں پر بھی ہاؤسنگ کا کام ہوا ہے۔ ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ حیدرآباد پارلیمانی حلقے کو ایک مثالی پارلیمانی حلقہ بنایا جائے۔ نلگنڈا سے فلائی اوور کا کام چل رہا ہے، سنتوش نگر کے پاس، اویسی ہاسپٹل کے پاس، بہادر پورہ کے پاس، اور پھر زو سے لے کے آرام گھر تک ایک ایکسپریس وے کا کوریڈور ہے۔ میں اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب کے ٹی راما راؤ صاحب کا کہ انہوں نے مجھے بلا کر قریب 2.5 گھنٹے کی میٹنگ لی، اور بڑے سخت الفاظ میں ان تمام کانٹریکٹرز کو وارننگ دی کہ ایک ان کو ٹائم بتایا کہ آئندہ سال تلنگانہ کے فاؤنڈیشن کا دن ہوگا، اس وقت تک یہ تمام کام کو آپ کو مکمل کرنا پڑے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو زو سے آرام گھر کا کام ہے انشاءاللہ تعالی وہ کسی اور ایجنسی سے وہ کام ہوگا۔ میں ہمارے میونسپل ایڈمنسٹریشن منسٹر صاحب سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ محمود بھائی جو وزیر داخلہ ہیں اس سے مطمئن ہوں گے کہ ابھی بھی بہت سے مقامات پر روڈ وائڈننگ کا کام رکا ہوا ہے۔ اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس DPR کو منظور کروائیے، خاص طور سے انجن بولی سے، اور اسے بہت سے مقامات پر ہے، اور فلڈ کے کام کا بھی مکمل ہو چکا ہے۔ آپ اس کا بھی تاریخ دیجئے، ٹائم دیجئے، تاکہ حافظ بابا نگر کے پاس جو قریب 10 یا 15 کروڑ کی لاگت سے کام مکمل ہوا، ہماری یہ ریکویسٹ ہے، یہ گزارش ہے کہ منسٹر صاحب خود آ کر اس کام کا انوگریشن کرے۔ اور آپ فلڈز میں آئے تھے موسارام باغ کے پاس، وہ برج کا بھی ایک کام ہے، وہ بھی ہمارے منسٹر صاحب نے اس کا ریویو میٹنگ میں نوٹس لیا، اور انشاءاللہ تعالی وہ کام ہوگا۔ میں رام صاحب کو دوبارہ جو ان کی پرسنل ان کا ایک سجیشن رہا، ان کا ایک پروپوزل ہے کہ گاندھی سمادھی سے لے کر موسیٰ ندی کے کنارے ایک روڈ ڈالا جائے تاکہ وہ جا کر ناگول میں ختم ہو۔ میں اس کا بھی جناب رام صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان سے امید کرتا ہوں کہ جلد سے جلد اس کا جو بھی DPR ہے کام ہو جائے گا۔ تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ اگر گاندھی سمادھی لنگر ہاؤس سے لے کر اگر کوئی روڈ موسیٰ ندی کے کنارے سے ہوتے ناگول تک پہنچے گی تو اس علاقے کے عوام کا ایک بہت بڑا اس میں فائدہ ہو جائے گا۔ میں بہرحال جناب کے ٹی راما راؤ صاحب کا، میڈم میئر کا، ڈپٹی میئر میڈم کا، جناب محمود علی صاحب کا، ہمارے دانم ناگیندر صاحب جو ہمارے پرانے دوست ہیں، ماشاءاللہ موٹے بھی ہو رہے، دبلے نہیں ہو رہے، تو اچھا ہے، بہت اچھی بات ہے، رولنگ پارٹی میں ہے موٹے ہی ہونا۔ صاحب تمام کا شکریہ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ پرانے شہر میں جو ریویو کام ہو رہا ہے وہ انشاءاللہ تعالی جو کام ایک ٹارگٹ دیے کے ٹی راما راؤ صاحب وہ اس کو مکمل کریں گے۔ ہمارے CP صاحب کا، آپ کی پولیس ٹیم کا بھی شکریہ کہ ہمارے شہر کے اس علاقے میں الحمدللہ پورا امن بھائی چارہ ہے۔ چھوٹے موٹے مچھر کیڑے مکوڑے رہتے، چیخ پکار کرتے، مگر الحمدللہ پورا امن رہا، اور ہم تمام نے مل کر یہاں پر اس امن کو اور مضبوط کرنا ہے تاکہ یہ ہمارا شہر کا حصہ، ہمارا شہر، ہماری ریاست نہ صرف پورے بھارت میں بلکہ پوری دنیا میں اس کا ایک نام ہو، ایک فخر المثال کے طور پر اس کو بتایا جائے کہ یہ شہر حیدرآباد کی یہ تہذیب، اس کا تمدن ہے، یہاں کا بھائی چارہ ہے، اور اس کے لیے یقیناً کریڈٹ دینا پڑے گا TRS کی گورنمنٹ کو۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ فرما عزت مآب علی جناب کے ٹی راما راؤ صاحب،
मिनिस्टर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब होम मिनिस्टर साहब महमूद अली साहब, और मेरे साथी एमएलए जनाब नागेंद्र साहब, मेयर साहबा और कॉरपोरेटर्स, दोस्तों, बहनों, नौजवान साथियों, जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं कि गुज़िश्ता में यहां पर जिस किस्म से छोटे मकान और झोपड़ी वगैरह यहां पर थी, तो यहां पर हमेशा यहां के जो भी रहने वालों को हमेशा जेल डिपार्टमेंट से खतरा रहता था। जेल डिपार्टमेंट से हमेशा इनको तकलीफ हुआ करती थी। हर थोड़े दिन को जेल डिपार्टमेंट इनको आकर हटाना करना, क्योंकि ये लैंड का क्लेम, जेल डिपार्टमेंट ये लैंड का क्लेम करता था साहब। तो उसके बाद क्या हुआ कि लोग बड़ी तकलीफ के अंदर यहां गुजर रहे थे। उसके बाद जब जेल वाले यहां की रोड बंद कर ये रास्ता यूज कर ले, जेल के अंदर ले लिए और साइड से रास्ता दिए, तो हमने जाकर ये तमाम तफसीलात असद साहब के सामने रखी। तो सदर साहब ने कहा कि आप एक ही सूरत के अंदर ये रास्ता बंद कर सकते हैं, ये जमीन के ऊपर जो आपका क्लेम है ये जीएचएमसी के हैंडओवर करना चाहिए ताकि हम गरीबों के लिए इस पे घर बना सके। तो इसलिए जेल डिपार्टमेंट ने 10,000 गज जमीन उसी वक्त जीएचएमसी के हैंडओवर करी और जीएचएमसी ने उसके ऊपर और वो रास्ता उन्होंने इस्तेमाल किया। और गुज़िश्ता ये काउंसलर ने इससे पहले के कारपोरेटर इंतखाबात से पहले केटीआर साहब ने यहां के प्रपोजल देने के बाद फौरी तौर के ऊपर के बहुत अच्छी प्राइम जगह पर है और आकर एमपी साहब के साथ केटीआर साहब ने इसका यहां पर फाउंडेशन स्टोन डाला और आज 5 साल 4.5 साल हुआ काम शुरू होकर 4 साढ़े 4 साल के अंदर ये 288 मकानात पूरे मुकम्मल हो चुके हैं। जिस वक्त यहां पर लोग जो रह रहे थे, जब लोग बेनिफिशियरीज जो यहां पर लोग रह रहे थे, जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सर्वे किया 141 लोग यहां पर थे, 141 हाउसेज यहां पर थे। उन लोगों को जब का जब पोजीशन सर्टिफिकेट देकर उन लोगों को इवैक्यूएट कराया गया। उसके बाद यहां पर जुमला 356 मकानों की मंजूरी हुकूमत ने यहां पर दी, लेकिन 288 मकान बने। उसके बाजू एक दौड़ी आ गई थी, उसकी वजह से वहां पर मकानात नहीं बन सके, इसलिए 288 मकान सिर्फ 288 बने। इंशाअल्लाह बाजू के भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। मैं एक बार फिर मेरी मलकपेट की आवाम की जानिब से केटी रामाराव साहब का, असद साहब का, तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं जो कम वक्त के अंदर इतनी प्राइम जगह के ऊपर, जो अपनी झोपड़ी के अंदर रहने के वास्ते भी उनको तकलीफ थी, आज उनको इतनी बेहतरीन हर एक को एक फ्लैट का उनको मालिक बना दिया। ना सिर्फ फ्लैट का मालिक बना दिया बल्कि यहां पर 19 शॉप्स बनाए गए हैं। ये 19 शॉप्स किराए पे देंगे। जीएचएमसी के साथ मिलकर यहां पर जो रहने वाले हैं उनकी एक कमेटी तश्कील दी जाएगी ताकि उसके वास्ते ये बिल्डिंग को, अपार्टमेंट्स को पूरा मेंटेन कर सके। सेलर के अंदर पार्किंग दी गई है। ग्राउंड फ्लोर के अंदर यहां के लोग 200-400 लोगों की तकरीब कर शादी भी कर सकते हैं। यहां पर इतनी तमाम सहूलतें यहां पर फराहम की गई है। मैं एक बार फिर आप तमाम से कहूंगा कि इसका इस्तेफादा उठाइए, अच्छे से अपनी अपार्टमेंट्स को, अपनी बिल्डिंग को साफ रखिए ताकि और लोगों को देखकर और हुकूमत को अगर से आप साफ रखेंगे, अच्छी रखेंगे, तो हमको और हुकूमत को यह होगा कि लोगों की जिंदगी एक जो अच्छी बेहतर हो रही है उसके लिए और तेजी से इसके अंदर काम किया जाएगा। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू वेरी मच।